القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب وہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا سبق ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ سے متعلق کیسا ایمان رکھنا چاہیے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، انہی چیزوں سے متعلق آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز توحید، جو اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے، اسلام کا سب سے بنیادی رکن توحید کسے کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ شریک کسے کہتے ہیں؟ پارٹنر کو۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک سمجھنا اس کو۔ دل و جان سے اسے اپنا رب تسلیم کرنا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، اور اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں یا جتنے خدا ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھگوان ہیں، سب کو نفی کر دینا، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، سبزی اگانے والا اللہ ہے، ہوا چلانے والا اللہ ہے۔ یہ سارا کا سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید، اسے کہتے ہیں توحید۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یاد رکھیے گا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے توحید صفات، توحید صفات۔ اب یہ تینوں قسموں کی تعریف سن لیجئے کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، اور توحید صفات کسے کہتے ہیں۔ نمبر ایک، توحید ربوبیت پہلے سن لیجئے۔ خدا کی ذات کا اقرار کرنا، خدا کی ذات کا اقرار کرنا، اور دل و جان سے یہ بات قبول کر لینا کہ واقعی وہ اکیلا خدا ہے، اکیلا خدا ہے، جو پوری کائنات کا نظام بنانے اور چلانے والا ہے، پوری کائنات کا نظام بنانے اور چلانے والا بھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ سارا نظام تو خود بخود بن گیا ہے، بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گیا۔ اسی طرح سے انسانوں کو پیدا اللہ نے نہیں کیا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، اور اسی لیے اسلام سے، اسلام کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں کہ انسان بھی خود بخود پیدا ہو گیا، بلکہ نہیں، انسانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور چلانے والا بھی اللہ ہے۔ مخلوقات کی پرورش کرنے والا، جتنی مخلوقات ہے دنیا میں، انسان ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہیں، اسی طرح سے پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سارے مخلوق ہیں۔ تو اس کو پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے اور پوسنے والا، اسی طرح سے رزق دینے والا، کیا ہے؟ رزق دینے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا بھی، بیماری دینے والا، خوشی دینے والا، غم دینے والا، اولاد دینے والا، ہر چیز دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کا یقین اور عقیدہ، ایمان دل میں بیٹھ جائے اور مان لے انسان، تو اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ یہ ساری چیزیں
ساری چیزیں، یہ جتنی چیزیں بتائی گئیں، یہ ساری چیزیں کائنات کا پیدا کرنے والا، کائنات کو چلانے والا اور مخلوقات کی پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، غم دینے والا، خوشی دینے والا، اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ توحید ربوبیت، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، یہ جتنی عبادت ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز ایک عبادت ہے، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے نماز؟ اللہ کے لیے۔ اگر اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا اور وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ کس کے لیے کر رہا؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے دینا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے صدقہ، خیرات اور نظر و نیاز سب اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہیں، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہو جائے، اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت۔ تیسری قسم ہے توحید صفات۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توحید صفات۔ توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، قرآن میں آپ اگر دیکھیں تو 99 صفات آپ کو مل جائیں گی، نام پورا لکھا ہوا رہتا ہے، پورا نام موجود ہے وہاں پہ۔ ان میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جیسے اللہ کی ایک صفت ہے علیم، بہت زیادہ جاننے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے قدیر، بہت زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو ان ساری صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسے کہتے ہیں توحید صفات۔ اور اگر کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ توحید صفات میں شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا کچھ حصہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ جیسے آپ کچھ پڑھ لیے، آپ نے کوئی کتاب پڑھی، آپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو آپ بھی عالم بن گئے، مطلب ان چیزوں کے، ان مسائل کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا تو آپ اس کے جاننے والے ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم بھی خدا ہو گئے، بلکہ اللہ نے اپنے صفت علم میں سے کچھ حصہ آپ کو عطا کر دیا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ مگر اس سب کے باوجود حقیقی جاننے والا اور حقیقی غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک انسان مکمل طور پر ہر چیز کا علم نہیں رکھ سکتا، کمپلیٹلی علم اس کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، لیکن ایک انسان بہت کچھ چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے، لیکن کیا ساری چیزوں کے بارے میں اس کو خبر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم الغیب ہونے کا بھی مطلب یہی ہے، عالم الغیب ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے، لیکن یہ صفت ایسی ہے کہ اللہ اپنی اس صفت میں سے کچھ حصہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، کچھ حصہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے نبی کے بارے میں ہے، نبی جو ہے اللہ اپنے یہ صفت علم غیب کا کچھ حصہ نبی کو، رسولوں کو دے دیا کرتے ہیں، کچھ حصہ دے دیا کرتے ہیں، لیکن پورا کا پورا نہیں دیتے ہیں۔ جمیع ما کان وما یکون، یعنی کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھنے میں کوئی بھی خدا کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید صفات کا مطلب۔ اس کے بعد نبوت اور رسالت سے متعلق عقیدہ، یعنی ایک نبی سے متعلق کیسا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے،
رسالت سے متعلق کیسا ایمان اور عقیدہ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو رکھنا چاہیے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جس پر وحی نازل ہو، وہ انسان جس پر، بہت پوائنٹ والی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ ہر انسان نبی نہیں ہو سکتا، ہم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، ہاں، یہ ہر انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہو، وحی نازل ہوئی ہو، وہ معصوم ہو اور اس کی اتباع کرنا فرض ہو، اس کی اتباع کرنا فرض ہو، یہ ہے نبی۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ہاں، نبی اور رسول کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول کی تعریف سن لیجئے، یہ تو نبی کی تعریف ہو گئی کہ وہ انسان جس پر وحی نازل ہو، معصوم ہو اور اس کی اتباع فرض ہو۔ رسول اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس قاصد کو کہتے ہیں جو تبلیغ احکام، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اس کو پہنچانا اور مخلوق کی ہدایت کے لیے اس کو مامور کیا گیا ہو، اس کو رکھا گیا ہو، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو، اور اس کو مستقل کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ دیا گیا ہو، کوئی کتاب، مستقل کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ دیا گیا ہو۔ نبی وہ ہے جس پر مستقل کتاب یا صحیفہ نازل نہ ہوا ہو، نبی وہ ہے جس پر مستقل کتاب یا صحیفہ نازل نہ ہوا ہو۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے مستقل کوئی کتاب دی گئی ہو یا جس پر مستقل کوئی صحیفہ نازل ہوا ہو، اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر مستقل کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل نہ ہوا ہو۔ یہ فرق ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کتنے دنیا میں آئے اور رسول دنیا میں کتنے آئے، یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ رسول، ہاں، رسول جو آئے دنیا میں وہ 1,24,000 ہے یا 1,30,000 ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی زیادہ آئے ہیں دنیا میں، نبی زیادہ آئے ہیں دنیا میں اور رسول کم آئے ہیں۔ نبی زیادہ ہیں، رسول کم ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ رسول کتنے آئے دنیا میں؟ 315۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے کہ انبیاء کی تعداد تو 1,24,000 ہے لیکن رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ کتنا ہے؟ 315 رسول آئے اور نبی جبکہ 1,24,000 آئے۔ اسی طرح سے نبی سے اور رسول سے متعلق ایک اور عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ بشریت اور نورانیت کا عقیدہ۔ بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ اس میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے بھی سمجھ لیجئے کہ بشر، یعنی بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور نورانیت کا مطلب ہے نور، نور۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بھیجے ہیں، نبی اور رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں میں سے ہی، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی، اور یہ جو نبی اور رسول تھے یہ انسانوں میں سے ہی تھے جو ذات کے اعتبار سے انسان تھے، ذات کے اعتبار سے ہاں انسان تھے، اور صفات کے اعتبار سے نور تھے۔ اس کو سمجھ لیجئے، ذات کے اعتبار سے وہ بشر یعنی انسان تھے اور صفات کے اعتبار سے وہ نور تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عصمت اور حفاظت کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول سے متعلق ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم نبی اور رسول سے متعلق کیسا عقیدہ رکھیں۔ ایک تو بشریت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں اور صفات کے اعتبار سے نور ہوتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جان بوجھ کر یا بھول چوک کر نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا،
نبی اور رسول سے کوئی گناہ جان بوجھ کر بھی نہیں اور بھول چوک کر بھی نہیں سرزد ہو سکتا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول سے متعلق ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم نبی اور رسول سے متعلق ایسا عقیدہ رکھیں ہر ایک نبی سے اور ہر ایک رسول سے متعلق کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جان بوجھ کر بھی نہیں ہو سکتا اور بھول چوک کر بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت ایک ایسا وصف ہے جو جبر کے بغیر محض اختیار سے نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ ایسی چیز اللہ نے دی تھی جو نبی اور رسول کو گناہوں سے بچاتی تھی، یہ ایسی خوبی دی گئی تھی انہیں۔ نبی اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح سے نبی اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ نبی اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ نبی سے اللہ تعالی گناہ ہونے نہیں دیتا، نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابی سے ہو تو جاتا ہے مگر اللہ تعالی نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ دیکھ لیجئے کتنی زبردست بات ہے۔ نبی سے اور رسول سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا ہے، اور صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو باقی رہنے نہیں دیتا، مٹا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبی اور صحابی میں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم اور صحابہ رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں۔ نبی معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ نبی کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جس طرح تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، قبر کے پیٹ میں جانے تک وہ اسی طرح گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتا ہے۔ جب سے وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی پیٹ میں جانے تک نبی اور رسول گناہوں سے معصوم اور محفوظ رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی سے متعلق ایک اور عقیدہ ہے، اسے کہتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حیات النبی کا عقیدہ۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیاوی زندگی بقیہ تمام انسانوں کی زندگی سے اعلیٰ اور بہتر ہوتی ہے، برزخ اور قبر کی زندگی بھی اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ یعنی قبر والی زندگی بھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی، ارفع ہوگی۔ تمام اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ بہت بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی سے متعلق اور انبیاء اور رسولوں سے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے حیات النبی کا عقیدہ۔ ہم انسان ہم مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم، اور قبر میں جانے کے بعد بھی ہماری زندگی ختم ہو گئی وہاں بھی، لیکن ایک نبی قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں، ایک نبی قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہے سماع اور صلاۃ و سلام کا عقیدہ۔ صلاۃ و سلام کا عقیدہ کہ بعض ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے سنتے ہیں، نبی سنتے ہیں، جو کچھ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ نبی سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر اگر کوئی درود و سلام پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، یعنی خود سنتے ہیں اسے۔ آپ روضہ رسول میں جائیں، تشریف لے جائیں، اللہ کرے اللہ ہم لوگوں کا وہ نصیب عطا فرمائے کہ ہمیں وہاں جانا نصیب ہو اور روضہ رسول کا دیدار نصیب ہو، وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا ہمیں نصیب ہو، تو وہاں جا کر کے اگر کوئی صلاۃ و سلام درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سنتے ہیں اس کو۔
جبکہ آپ قبر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سنتے ہیں۔ اور جو دور سے رہ کر کے پڑھے، دور سے، مثلا ہم یہاں سے درود و سلام پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ فلاں آپ کی امتی نے آپ پر درود پڑھا، آپ پر سلام پڑھا، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا، وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ ہم یہاں جو رہ کر کے پڑھیں گے، ہاں، وہ نبی نہیں آئیں گے سننے کے لیے، اس کو نبی نہیں آئیں گے سننے کے لیے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے نبی تک پہنچایا جائے گا۔ اور اگر ہم روزے رسول پر ہوں اور وہاں اگر ہم درود و سلام پڑھیں تو وہ ڈائریکٹلی، فرشتوں کی ضرورت وہاں نہیں رہتی ہے، وہاں خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ہے سماع صلاۃ و سلام کا عقیدہ۔ اسی طرح سے ایک اور عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی کہ نبوت کے دروازہ بند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ کو دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہوئے آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا، مکار اور کذاب انسان ہے، وہ کافر ہے۔ وہ جو نبی کے بعد آج نبوت کا دعویٰ کرے کہ ہم نبی ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے وہ۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور کتاب گزشتہ تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا، ناسخ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اور جتنی کتابیں تھیں اور جتنے صحیفے تھے، وہ تمام شریعت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب پہلے زمانے میں نبی سے پہلے جو نبی آئے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کی کتاب اب نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب یعنی قرآن کریم دی گئی ہے، اس نے ان تمام کتابوں کو اور تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے کسی بھی نمونہ کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، من طلب منہ علامتا فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مدعی، جو دعویٰ کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی نبوت پر کوئی علامت یعنی دلیل و معجزہ وغیرہ طلب کرے، وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ بھائی کوئی علامت بتائیے، کوئی دلیل دیجئے، کوئی معجزہ دکھائیے، تو وہ کافر ہے۔ اتنا کہنے سے بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اور آج بہت بڑا فتنہ اس کے ذریعے سے پھیلا ہوا، بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو نبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت، ہمارے ملک میں تو کم ہے، لیکن پڑوس جو ملک ہے پاکستان، وہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آئیں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔
زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ قیامت کے قریب آپ دوبارہ آئیں گے دنیا میں۔ نماز عصر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی اقتداء میں پڑھیں گے اور 40 یا 45 سال تک زندہ رہیں گے اس دنیا میں۔ قیامت سے قریب آپ آئیں گے، کس جگہ اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، نماز عصر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں پڑھیں گے اور 40 یا 45 سال تک زندہ رہیں گے۔ خلافت کا نظام قائم کریں گے، پوری دنیا میں خلافت قائم ہوگی، پوری دنیا میں۔ ہاں، جزیہ ختم کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو باطل قرار دیں گے۔ اس دوران شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، لیکن جب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس دوران آپ نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر سلام بھی پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے، بالآخر مدینہ منورہ میں وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ یہ بنیادی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔